الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک قصہ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ آئی ہوں، میں اپنے رشتہ دار چھوڑ آئی ہوں، میکہ چھوڑ آئی ہوں، سسرال چھوڑ آئی ہوں، میرا شوہر کوئی نہیں ہے، میرا ماں باپ نہیں ہے، لیکن میرے پاس صرف ایک بیٹا ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں، میں جائیدادوں والا گھر چھوڑ آئی ہوں، میں ایک عالی شان مکان چھوڑ آئی ہوں، لیکن اپنے ساتھ اپنا ایک جوان بیٹا لے کر آئی ہوں، اور میں صرف آپ سے یہ التجا کرتی ہوں کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو اپنا نوکر بنا لے، اور میں آپ کی حضرت بی بی فاطمہ کی نوکری کرنا چاہتی ہوں، میں حضرت عائشہ کے برتن دھونا چاہتی ہوں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! اور آپ جو وہ عورت تھیں ان کو عورتوں کے ساتھ متعین کر دیا تاکہ وہ عورتوں کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہو جائیں۔ سرکار نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اس قدر خوبصورت، اس قدر نوجوان اور اس قدر رسیلا اور میٹھے بول بولنے والا، اور اس کی شخصیت میں اتنی اٹریکشن کہ بندہ اس کی طرف جو ہے وہ کھینچا چلا جائے، اور اس کی گفتار اس قدر نرم اور لہجہ اس قدر مٹھاس والا کہ پورے مدینہ منورہ میں ان کا چرچا ہونے لگ گیا کہ یہ لوگ بہت سی جائیدادیں جو ہیں وہ اپنی چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آ گئے ہیں۔ انہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اسلام کی خاطر اور اللہ کے رسول کی خاطر تمام رشتے ناطے چھوڑ کر یہاں پر رہنے لگے سرکار نبی پاک کے پاس۔ لوگ بھی ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ جو تھا وہ اصحاب صفہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے لگ گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ بچہ شدید بیمار پڑ گیا۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ بیماری کی حالت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ بچہ اس قدر علیل ہو گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے کہ سرکار یہ دیکھیں یہ کیا ماجرا ہوا۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ خبر ملی کہ وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو غسل دو اور اس کی تدفین کا انتظام کرو، اور اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس گئے تو اچانک سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ جاؤ، حضرت انس بن مالک یہ بتاتے ہیں کہ کہنے لگے کہ جاؤ اس کی اماں کو جا کر بتاؤ۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی اماں کو جا کر بلاؤ کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مر چکا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو جا کر بتاؤ۔ ایک الگ سا، ایک عجیب سا رنگ دیکھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک عجیب سی کیفیت دیکھی انہوں نے سرکار نبی پاک کی۔ آنکھوں کے جو آنسو تھے وہ بھی خشک پڑ گئے، چہرے کی رنگت بھی جو تھی وہ بھی بدل گئی، اور اچانک سے وہ حیران رہ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدرسے سے باہر نکل گئے۔ اب وہاں پر طلباء گئے اور انہوں نے جا کر اس کی ماں کو خبر دی، اور ماں جو ہے بیچاری جب اس کو یہ معلوم ہوا وہ دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور طلباء سے پوچھنے لگی کہ واقعی آپ کا ساتھی جو ہے وہ چلا گیا ہے؟ تو سارے طالب علم کہنے لگے کہ جی ماں، ہمارا طالب علم ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ماں بیچاری جو تھی وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس گئی، اس کے پیروں کو چوما، پھر اس کے پیروں کو سینے پہ رکھا اور زمین پر بیٹھ گئی، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف
اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرا دین اور اسلام جو ہے وہ کسی جائیداد کے لیے نہیں کیا، میں سچے دل سے جو ہے اس دین اسلام کو قبول کرنے آئی۔ میں نے اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی، میں نے اپنا میکہ چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، میرا شوہر بھی کوئی نہیں، اور میرے تمام رشتہ دار دین کے دشمن تھے، اس لیے میں ان سب کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں آئی، اور یہ گھرانہ سچا ہے اور تو سچا ہے، اور تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ اے میرے رب، بے شک کہ تیری طرف سے ہی ہر چیز ہوتی ہے اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، بے شک میرے بیٹے نے جانا ہی تھا، لیکن اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو آج اس وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کیونکہ اگر آج تو نے میرے بیٹے کی اور میری دعا قبول نہ کی تو جو بتوں کی پوجا کرنے والے کافر ہیں وہ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ مجھے تانے ماریں گے کہ جب تک تو بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب تک تیرا بیٹا اور تو بالکل صحیح تھی اور تیرے پاس سب کچھ تھا، اور آج جیسے ہی تو نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی تیرا بیٹا اللہ نے تجھ سے واپس لے لیا، تو اے اللہ تبارک تعالیٰ، اس نے رو رو کر گڑ گڑا کر اتنے یقین اور استقامت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، مجھ پر رحم کر اور مجھے تنہا نہ چھوڑ اور میری مدد فرما۔ اس ماں کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ بچے نے لمبی سانس لی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور ماں اور بیٹے نے اونچی اونچی آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور نعرے لگانے شروع کر دیے کہ یہ دین بھی سچا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے، مسجد نبوی کا گھرانہ بھی سچا، اور یہ جگہ بھی سچی، اور اللہ بھی سچا، اور آقا کریم سب سے بڑھ کر سچے، اور انہوں نے یہ سب دنیا کو بتانا شروع کر دیا کہ اے لوگو سنو، میرا اللہ بھی سچا ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر سچا ہے تو اس کا رسول سچا ہے اور اس کا دین بھی سچا ہے۔ تو یہ اگر استقامت ہو انسان کا، اگر یہ انسان کا یقین ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق تو ملتا ہے کہ ہم کتنی ہی بڑی مشکل میں پھنس جائیں، کتنی ہی بڑی آزمائش آ جائیں، کتنے ہی لوگ ہمیں تانے دینا شروع کر دیں، دشمن کتنا ہی ہمیں ستانا شروع کر دے، لیکن اگر ہمارا استقامت، ہمارا یقین، ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بہت مضبوط ہے تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ زیر نہیں کر سکتی۔ بے شک خوشی اور غمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس ماں کا اور اس بیٹے کا یقین اور استقامت ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور پھر حضرت انس بن مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بیٹے نے اتنی لمبی حیات پائی کہ اس نے سرکار نبی پاک کا زمانہ بھی دیکھا، پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی دیکھا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ بھی دیکھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم اس نوجوان کو دیکھتے تھے تو ہمیں اس کی ماں کا جو توکل تھا اور یقین تھا وہ یاد آ جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کے وصال تک بھی حیات پائی اور اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی سٹوری آپ کے لیے توکل اور یقین بڑھانے کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ جزاک اللہ۔